فذكر بالقرآن من يخاف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ حامیم والکتاب المبین، حامیم ہر بات کو کھول کر بیان کرنے والے ایک کتاب کی قسم ہے۔ انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، یقیناً ہم نے اس کو ایک عربک ریڈر بنایا ہے تاکہ تم سمجھو۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور یہ قرآن لوح محفوظ میں ہمارے پاس بہت بلند مرتبہ اور حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفًا، اب کیا ہم تم سے بیزار ہو کر یہ نصیحت بھیجنا چھوڑ دیں؟ أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ، اس لیے کہ تم حد سے بڑھ جانے والے لوگ ہو۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، اور کتنے ہی بھیجے ہیں نبی پہلی قوموں میں۔ وما یاتیہم من نبی، اور نہیں آتا ان کے پاس کوئی نبی الا کانوا بہ یستہزئون، مگر یہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ فاہلکنا اشد منہم بطشا، تو ہلاک کر دیا ہم نے ان کو جو بدرجہ ہاں زیادہ تھے ان سے طاقت میں۔ ومضی مثل الاولین، اور گزر چکی ہیں مثالیں ان کی۔ ولئن سألتہم من خلق السماوات والارض، اور یقیناً اگر تم ان سے پوچھو کہ بتاؤ بھلا آسمانوں اور زمین یعنی اس کائنات کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، تو لازماً کہیں گے کہ ان کو پیدا کیا بالادست اور سب کچھ جاننے والوں نے۔ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا، وہی تو ہے کہ جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، گود بنایا۔ وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور اس نے تمہارے لیے راستے بنائے۔ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم راہ پاؤ۔ والذی نزل من السماء ماء بقدر، اور وہی تو ہے جو آسمان سے اندازے کے مطابق پانی برساتا ہے۔ فانشرنا بھی بلدۃ میتا، اسی طرح ہم مردہ زمین کو زندہ کریں گے۔ کذالک تخرجون، اسی طرح تم نکالے جاؤ گے۔ والذی خلق الازواج کلھا، اور وہی تو ہے جس نے پیدا کیے ہر قسم کے جوڑے۔ وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون، اور بنایا تمہارے لیے کشتیوں اور جانوروں کو سواری۔ لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ، تاکہ تم ان کی پیٹھ پر سوار ہو جاؤ۔ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَتَ رَبِّكُمْ، پھر یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو۔ اِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ، جب تم اس پر قابو پالو۔ وَتَقُولُوا، اور کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اس سواری کو میرے لیے مسخر کر دیا، میری سروس پہ لگا دیا۔ سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، اور ہم اس پر قابو پانے والے نہ تھے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، اور بے شک ہم اپنے رب کے حضور لوٹ کر جانے والے ہیں۔ پھر نوٹ کیجئے گا کہ قرآن مجید کا مین تھیم جو ہے وہ آخرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا تذکرہ ہوا تو بھی بات کہاں ٹوٹی کہ اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے زمین میں سے۔ اللہ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، تم نکالے جاؤ گے۔ اور پھر بات ہو رہی ہے نعمت کی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جانوروں کو اور کشتیوں کو مسخر کر دیا، تمہاری سروس پر لگا دیا۔ اور جب تم کسی سواری کی، کسی جانور کی پیٹھ پر سوار ہو جاؤ تو کہا کرو کہ پاک ہے وہ ذات کے جس نے یہ سواری میری سروس میں دی ہے، ہم کبھی اس پر قابو پانے والے نہ تھے۔ اور انا الی ربنا لمنقلبون، اور یقیناً اپنے رب کے حضور ہم لوٹنے والے ہیں۔ وہ لطیفے کی بات ہے کہ طویل عرصے تک آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل ضیاء الحق کے زمانے سے قاری عبید الرحمن کی تلاوت میں، کی آواز میں، یہ دعا جو ہے وہ PIA کی پروازوں میں چلائی جاتی تھی۔ اور جب وہ کہتے تھے انا الی ربنا لمنقلبون، تو جہاز کو ٹیک آف کرتا وہ دکھا دیتے تھے کہ ہم اپنے رب کی طرف جانے والے ہیں۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اور گھڑ لی ہے انہوں نے اس کے لیے اس کے بندوں میں سے اولاد۔ اِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِینٌ، بے شک انسان واضح طور پر ناشکرا ہے۔ أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ، کیا بنا لی ہیں اس نے اپنی ہی مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں، اور تمہیں نواز دیا ہے بیٹوں سے۔ یا اب ان میں سے خوشخبری دی جاتی ہے اس کی جس سے دی ہے انہوں نے اللہ کی مثال۔ ظل وجہ مسودًا، یعنی بیٹی تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، وہ کظیم، اور وہ غم سے بھر جاتا ہے، گھونٹ بھرنے لگتا ہے۔
اومن ینشأ فی الحلیۃ، کیا اللہ کے حصے میں وہ اولاد ہے جو پالی جاتی ہے فی الحلیۃ زیوروں میں، وہ فی الخصام غیر مبین، اور وہ مباحثے میں آرگو نہیں کرتی بلکہ وہ غیر مبہم بات کرتی ہے۔ وجعلوا الملائکۃ الذین هم عباد الرحمن اناثا، اور قرار دے دیا انہیں فرشتوں کو جو اللہ کے خاص بندے ہیں بیٹیاں، اشہدوا خلقہم، کیا ان کی تخلیق کے وقت وہ موجود تھے، ستکتب شہادتہم، کہ ان کی گواہی لکھ لی جائے، ویسألون، اور پھر ان سے بات پوچھ کی جائے، وقالوا، مزید یہ کہتے ہیں، لو شاء الرحمن ما عبدناہم، اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے، ما لہم بذلک من علم، اس کے لیے ان کے پاس ذرا بھی علم نہیں ہے، انہم الا یخرصون، وہ بعض اٹکل کے تیر چلا رہے ہیں۔ ام آتیناہم کتابا، کیا دی ہے ہم نے انہیں کوئی کتاب اس سے پہلے، فہم بھی مستمسکون، اور یہ اپنے شرک کے لیے اس سے سند پکڑتے ہیں، بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ، نہیں بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک خاص طریقے پر پایا ہے، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ، اور ہم ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، اور اسی طرح نہیں بھیجا ہم نے تم سے پہلے کسی بستی میں کوئی خبردار کرنے والا، الا قال مترفوها، مگر اس بستی کے کھاتے پیتے لوگ کہنے لگے، انا وجدنا آباءنا علی امۃ، کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک خاص طریقے پر پایا، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، اور ہم ان کے نقش قدم کی پیروی کرتے رہیں گے۔ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ، کیا ہر نبی نے کہا اولو جئتکم بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ، کیا میں تمہارے پاس زیادہ گائیڈڈ چیز نہیں لایا اس کے مقابلے میں جس پر تو نے اپنے آباء و اجداد کو پایا؟ قالوا انا بما ارسلتم به کافرون، تو وہ کہنے لگے کہ بس گلا چلا چھڑ دو، جو کچھ بھی تم لے کے آئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ فانتقمنا منہم، آخر کار ہم نے ان سے انتقام لیا، فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، تو دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے والد سے، وقومی، اور اپنی قوم سے کہا، اننی براء مما تعبدون، کہ بے شک جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان سے بیزار ہوں، الا الذی فطرنی فإنہ سیہدین، میرا تعلق تو اس سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، بس وہی میری رہنمائی فرمائے گا۔ وجعلها کلمۃ باقیۃ فی عقبہ لعلہم یرجعون، اور چھوڑ گئے ابراہیم اسی کلمہ توحید کو ایک پائیدار روایت کے طور پر، فی عقبہ اپنی اولاد میں، لعلہم یرجعون شاید کہ وہ رجوع کریں۔ بل متعت ہؤلاء وآباؤہم حتی جاءہم الحق ورسول مبین، ان کے شرک کے باوجود میں متاع حیات دنیا کا ساز و سامان انہیں دیتا رہا، ان کو، وآباؤہم، ان کے آباء و اجداد کو، حتی جاءہم الحق، یہاں تک کہ ان کے پاس حق آیا، ورسول مبین، اور ایسے پیغمبر تشریف لائے جو بات کو واضح کرتے تھے۔ ولما جاءہم الحق، اور جب ان کے پاس حق آیا، قالوا ھذا سحر، تو کہنے لگے یہ جادو ہے، وإنا بہ کافرون، اور ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ وقالوا لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، اور یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اتارا گیا یہ قرآن کسی ایسی شخص پر، دونوں قریتین میں سے، دونوں ٹوین ٹاؤن میں سے، مکہ مکرمہ اور طائف، جو عظیم ہو، یعنی کسی بڑے آدمی پر یہ قرآن نازل کیوں نہیں ہوا۔ اہم یقسمون رحمت ربک، اب اس پر جلال آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کو کہ کیا یہ تیرے رب کی، آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کریں گے؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، جبکہ ہم نے ہی تقسیم کی ہے ان کے درمیان ان کی روزی، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں، ورفعنا بعضہم فوق بعض، اور بلند کیے ہیں ہم نے ان کے درجے ایک دوسرے کے اوپر، درجات، درجوں کے لحاظ سے ان کو فوقیت دی ہے، لیتخذ بعضہم بعضا سخریا، تاکہ بنائیں ان میں سے بعض کو خدمتگار۔ یہ ایک ایسا مضمون ہے کہ جو اکثر ہر سمجھدار سوچنے سمجھنے والی آدمی کے لیے ایک کوسچن مارک کے طور پر آتا رہتا ہے، کہ بار بار ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کم دیتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے، لیکن میں تو وضاحت کرتا رہا ہوں کہ یہ اصل میں ایک جواب ہے اس چیز کا جو ہمارے ہاں عام مشہور ہے کہ خدائی ونڈ انی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ وعدے کرتا ہے کہ میں دیکھنے والا ہوں، قدرت رکھتا ہوں، دیکھنے والا ہوں، خبردار ہوں، لیکن ایک کنسرن سا ذہن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر
کچھ لوگوں کو اتنا زیادہ کیوں دے دیا اور کچھ لوگوں کو اتنا محتاج کیوں بنا دیا؟ یہ قرآن مجید کا وہ مقام ہے کہ جہاں پر اس کی حکمت بیان کی گئی ہے۔ یعنی اگر سب لوگ امیر ہوتے، میں بھی رانی تو بھی رانی، تو پھر کون بھرے گا پانی؟ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نظام چلایا ہے کہ ہم میں سے بعض کا ایمپلائیز بنایا ہے اور ہم میں سے بعض ہمیں ایمپلائی کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص جو ہے ویل آف ہو تو اس کو کیا ضرورت ہے جا کہ وہ کسی کا ایمپلائی بنے؟ وہ اپنا کاروبار کرے گا، اپنا کام کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام چلانے کا یہ بندوبست کیا ہے کہ کچھ لوگوں کو صاحب ثروت، صاحب حیثیت بنایا ہے اور کچھ لوگوں کو ان پر مختلف اینگل سے ڈیپینڈنٹ بنایا ہے۔ تو پھر پڑھتا ہوں، نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم تقسیم کرتے ہیں ان کے درمیان ان کی روزی، ان کی معیشت، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں، ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات، اور ہم نے ان کو ایک دوسرے پر فوقیت دی ہے درجوں میں، لیتخذ بعضہم بعضا سخریا، تاکہ ان میں سے بعض ایک دوسرے سے خدمت لے سکیں۔ ورحمت ربک خیر مما یجمعون، البتہ تیرے رب کی رحمت وہ بہتر ہے اس سب سے جسے لوگ جمع کرتے ہیں۔ یعنی دنیاوی مال و اسباب یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے۔ فضل کہا ہے اسے بار بار کہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، جسے چاہتا ہے وہ کم دیتا ہے، جسے چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اسی پر ہے جس کو اللہ تعالیٰ راستہ دکھاتا ہے۔ قرآن مجید میں نعمت جو ہے وہ ہدایت کو کہا گیا ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں ہم سورہ یونس میں پڑھ کے آئے نا، وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ قرآن مجید ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ فَلِذَلِكَ فَاسْتَبْشِرُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، تو ان سے کہیے مومنوں کو کہ وہ اس پر خوشیاں منائیں، اس لیے کہ یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے قرآن مجید جسے لوگ جمع کرتے ہیں۔ کیوں؟ قرآن مجید راستہ دکھاتا ہے، یہ ہدایت ہے۔ اور مال ہو یا اولاد ہو، اگر بغیر ہدایت کے ہے تو انسان کے لیے ہلاکت ہے۔ انسان کے پاس مال ہو لیکن اسے یہ نہ پتا ہو کہ میں نے اس مال کو کہاں خرچ کرنا ہے، کہاں خرچ نہیں کرنا، تو اس سے کیا کرائے گا؟ وہ جہنم کمائے گا۔ اور اگر ہدایت ہوگی اس کے پاس کہ میں نے مال کہاں خرچ کرنا ہے، تو پھر اس مال سے وہ جنت کمائے گا۔ اور یہ کون بتائے گا؟ یہ قرآن مجید بتائے گا۔ اسی طرح مال ہو لیکن ہدایت نہ ہو تو پھر وہ مال انسان کے لیے ہلاکت بن جاتا ہے۔ یعنی جو قرآن مجید کی ہدایت ہے اس سے ہٹ کر بھی اگر آپ ہدایت نو ہاؤ کے معنوں میں لیں تو میں مثال دیا کرتا ہوں کہ دو اشخاص وہ ایک ہی روز کاروبار شروع کرتے ہیں، ایک 5 ملین کے پاس ساتھ اور دوسرا 50 ملین کے ساتھ، لیکن جو 5 ملین سے کاروبار شروع کرتا ہے اس کے پاس نو ہاؤ ہے، وہ درست فیصلے کرتا ہے، اور جس کے پاس جو 50 ملین سے کاروبار شروع کرتا ہے اس کے پاس نو ہاؤ نہیں ہے۔ تو دیر از ایوری پاسبلٹی کہ جو 5 ملین والا ہے وہ 100 ملین بنا لے، اور جس نے 50 ملین سے کاروبار شروع کیا تھا وہ بینکرپٹ ہو جائے۔ کیوں؟ اسے کاروبار کا ڈھنگ نہیں آتا۔ ایک ہے دنیا کا مال و اسباب، وہ تو اللہ تعالیٰ بانٹ دیتا ہے اپنے اس حساب سے کہ اس نے دنیا کا کاروبار بھی چلانا ہے، لیکن جو اس سے جو نتائج نکالنے ہیں وہ انسان نے خود نکالنے ہیں۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی ڈائریکشن پر چلے گا تو اس مال سے وہ آخرت کمائے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ کی ڈائریکشن کو نظر انداز کرے گا تو پھر وہی مال اس کے لیے جہنم کا ایندھن بن کر اس کے سامنے آ جائے گا۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر نہ ہوتا یہ اندیشہ کہ ہو جائیں گے سب انسان ایک ہی امت، اکو جائے، یہاں ایک ہی امت کا ترجمہ آپ اکو جائے کریں تو زیادہ سمجھ میں آئے گا، بات آگے واضح ہو جائے گی۔ لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، تو ہم ہر ایک اللہ کے انکار کرنے والے کو دے دیتے ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے ہیں، وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا، اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت بھی جن پر وہ تکیے لگا کر بیٹھتے ہیں،
چاندی اور سونے کے، وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور نہیں ہے یہ سب کچھ مگر صرف دنیاوی زندگی کا ساز و سامان، وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت تو ان کے رب کے نزدیک صرف اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، اور جو غفلت برتتا ہے اللہ تعالیٰ کی یاد سے تو ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، تو وہی اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور یہ شیطان روکتے رہتے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے، سیدھے راستے سے، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ سمجھتے رہتے ہیں کہ ہم ہدایت پائے ہوئے ہیں۔ حتیٰ اذا جاءنا، یہاں تک کہ جب کوئی ایسا شخص پہنچے گا ہمارے پاس، قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرکین فبئس القرین، تو کہے گا اپنے رفیق سے کاش کہ میرے اور تمہارے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا، فبئس القرین، تو تو بہت برا ساتھی نکلا، یعنی پنجابی کہتے ہیں مرواتا تو میں نو۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ اِذ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، کہا جائے گا کہ ہرگز نہیں فائدہ پہنچائے گی تم کو آج کے دن، اِذ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، یہ بات کہ تم دونوں عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہوگے۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَتَهْدِي الْعُمْيَ، اے نبی کیا آپ بہرے کو سنوا سکتے ہیں یا اندھے کو راستہ دکھا سکتے ہیں؟ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس کو جو گمراہی میں بہت دور چلا گیا ہو، واضح طور پر گمراہ ہو گیا ہو۔ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، تو اب خواہ لے جائیں ہم تمہیں اس دنیا سے، بہرحال ہم ان کو سزا دے کر رہیں گے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے۔ او نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو کوئی ٹریلر دکھائیں اس عذاب کا جس سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں، فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، یقیناً ہم ان پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، تو مضبوطی سے تھامے رکھ تو جو وحی کیا گیا ہے تیری جانب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اور در حقیقت یہ کتاب ایک شرف ہے تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور عنقریب اس کے بارے میں پوچھا جائے گا تم سے۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، اور پوچھ دیکھو ان سے جنہیں بھیجا تھا ہم نے تم سے پہلے اپنے رسول بنا کر۔ أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ، تو کیا بنائے ہیں ہم نے رحمان کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کچھ دوسرے معبود جن کی بندگی کی جائے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور ہم نے موسیٰ کو بھیجا اپنی نشانیاں دے کر، إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف۔ فقال، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، انی رسول رب العالمین، میں رب العالمین کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ فلما جاءہم بآیاتنا، تو جب موسیٰ آئے ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر، اذا ہم منہا یضحکون، تو وہ ان نشانیوں کا مذاق اڑانے لگے۔ وما نریہم من آیۃ الا ہی اکبر من اختہا، اور جب ہم دکھاتے تھے انہیں کوئی نشانی جو پہلی نشانی سے زیادہ بڑی ہوتی تھی، اس کی بہن سملر نشانی سے۔ وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم نے ان کو عذاب میں دھر لیا ہر مرتبہ تاکہ وہ اپنی روش سے باز آ جائیں۔ وَقَالُوا، لیکن وہ کہنے لگے، یا ایھا الساحر، اے جادوگر، ادعو لنا ربک بما عہد عندک، ذرا ہماری طرف سے پکارنا اپنے رب کو جیسے اس نے تم سے وعدہ کر رکھا ہے، اننا لمہتدون، کہ عذاب دور کر دے تو ہم ضرور راہ راست پر آ جائیں گے۔ فلما کشفنا عنہم العذاب اذا ہم ینکثون، پھر جب ہم ہٹا دیتے ہیں ان سے عذاب کو تو یکلخت وہ اپنے عہد سے پھر جاتے ہیں۔ میں نے پچھلے جمعے کو بھی عرض کیا تھا کہ سوشل میڈیا پر خبریں آ رہی ہیں کہ جی لوگ جو ہیں لا الہ الا اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں انڈیا کے اندر۔ یہ بالکل اسی طرح کی چیز ہے جیسے یہ آل فرعون جب بھی عذاب آتا تھا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے کہ بس یہ عذاب ہم سے ٹلا دے تو ہم بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ بھیج دیں گے، لیکن جو ہی وہ عذاب ٹل جاتا تھا تو اپنے وعدے سے پھر جاتے تھے۔ تو یہ بھی ایسے ہی کریں گے۔ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ،
اور منادی کرائی فرعون نے اپنی قوم میں، قال یا قوم الیس لی ملک مصر، اور اس نے پوچھوایا کہ اے میری قوم، کیا مصر پر میری حکومت نہیں ہے؟ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، اور یہ سارے دریا میرے ہی حکم سے نہیں چلتے، افلا تبصرون، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ ام انا خیر من هذا الذي هو مہین ولا يكاد يبین، کیا میں بہتر ہوں یا یہ شخص ذلیل اوقات جو صاف بات بھی نہیں کر سکتا؟ معاذ اللہ، اللہ کے پیغمبر کے بارے میں یہ بات کہی تو پھر اللہ تعالیٰ کی غیرت بھڑکتی ہے۔ وہی ہوا فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب او جاء معہ الملائکۃ مقترنین، آخر کیوں نہیں اتارے گئے اس پر سونے کے کنگن، یا کیوں نہیں آئے اس کے ساتھ فرشتے ہٹو بچو کرتے ہوئے؟ فاستخف قومہ فاطاؤہ، بس بے وقوف بنا لیا فرعون نے اپنی قوم کو، اور انہوں نے اسی کا کہنا مانا، انہم کانوا قوما فاسقین، یقیناً وہ نافرمان لوگ تھے۔ فلما اسفونا انتقمنا منہم فاغرقناہم اجمعین، پھر جب انہوں نے ہمیں غضبناک کیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ہم نے ان سب کو ڈبو دیا۔ فجعلناہم سلفا، پھر ہم نے ان کو گئے گزرے بنا کر رکھ دیا، اسلاف کہتے ہیں گزرے ہوئے بڑوں کو۔ وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ، اور عبرت کا نمونہ بعد والوں کے لیے۔ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، یہ بڑی اہم اور دلچسپ آیت ہے۔ اور جب ابن مریم کی مثال دی جاتی ہے، ابن مریم کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ عیسائیوں کے خدا ہیں، لیکن ہمارے لیے بے حد محترم ہے۔ جب قریش کے سامنے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوتا تھا تو بڑے سیخپا ہوتے تھے کہ تم ہمارے خداؤں کو تو بڑا برا بھلا کہتے ہو، اور بنی اسرائیل کے عیسائیوں کے خداؤں کو بڑا سر پہ چڑھاتے ہو۔ اب یہ وہ مضمون آ رہا ہے، وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا، اور جب ابن مریم کی مثال دی جاتی ہے، اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، اس پر تمہاری قوم شور مچاتی ہے۔ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ، اور پوچھتے ہیں کہ کیا ہمارے خدا بہتر ہیں یا وہ؟ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا، اور نہیں دی تھی انہوں نے اس کی مثال آپ کے سامنے مگر آرگو کرنے کے لیے، کج بحثی کے لیے۔ بل ہم قوم خصمون، حقیقت یہ ہے کہ یہی جھگڑالو لوگ ہیں۔ ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، یقیناً عیسیٰ ابن مریم ایک بندے تھے جن پر ہم نے انعام کیا تھا۔ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، اور ہم نے ان کو اپنی قدرت کا نمونہ بنایا تھا بنی اسرائیل کے لیے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، یہ جو صورتیں آ رہی ہیں نا، سورہ زخرف، سورہ دخان، سورہ جاسیہ، سورہ احقاف، یہ بڑی عجیب صورتیں ہیں۔ میرا اپنا ان کے بارے میں تاثر ہے کہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ عام طور پر ان میں بیان ہونے والے مضامین وہ عام طور پر ہمارے مواعظ میں، ہماری تقاریر میں، ہمارے لیکچرز میں نہیں آتے، حالانکہ یہ بڑے زبردست مضامین ہیں۔ جیسے ابھی میں نے آپ کو کہا کہ میں بھی رانی تو بھی رانی، تو کون بھرے گا کہانی پانی، یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے۔ آف اینڈ آن ہمارے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوتا رہتا ہے، لیکن عام طور پر ہمارے ممبر و محراب سے اس کا کوئی ذکر نہیں ہوتا۔ اسی طرح آپ نے شاید کبھی نہیں سنا ہوگا کہ قریش کو حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے پر بہت تکلیف ہوتی تھی، یہ بھی بڑا اہم موضوع ہے، یہاں بیان ہوا، میں نوٹ کراؤں گا۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے مضامین ہیں جو ان صورتوں میں آئے ہیں بڑے عام مضامین، لیکن عام طور پر یہ نہیں میں جان سکا کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ عام طور پر ہمارے مواعظ میں، ہماری تقاریر میں وہ نہیں آئے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، اور اگر ہم چاہتے تو بنا دیتے تم ہی میں سے فرشتے جو زمین میں ایک دوسرے کے جانشین ہوتے۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور یقیناً ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک نشانی ہے۔ وَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، اور تمہیں ہرگز شک میں نہیں ہونا چاہیے۔ وَاتَّبِعُونِی، ان کے قیامت کے بارے میں، وَاتَّبِعُونِی، اور تم میری پیروی کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ وَلَا يَصُدَّنَّکُمُ الشَّیطَانُ، اور دیکھنا شیطان تمہیں کہیں روکے نہ، اِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ عِیسیٰ بِالْبَیِّنَاتِ، اور جب عیسیٰ تشریف لائے واضح نشانیاں لے کر، قَالَ قَدْ جِئْتُکُم بِالْحِکْمَةِ،
تو انہوں نے فرمایا بنی اسرائیل سے کہ میں حکمت لے کے آیا ہوں وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، اور اس لیے آیا ہوں کہ میں تم پر واضح کروں بعض ایسی چیزیں جن میں تم اختلاف رکھتے ہو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، بس اللہ سے ڈرو میرا کہنا مانو۔ إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، یقیناً اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، پس اسی کی عبادت کرو۔ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہ ہے سیدھا راستہ۔ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ، اس کے باوجود اختلاف کیا انہوں نے آپس میں اور گروہوں میں بٹ گئے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ عَلِيمٍ، پس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، اس لیے کہ ایک دن ان پر دردناک عذاب آئے گا۔ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، تو کیا وہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں؟ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، کہ ان پر اچانک آ جائے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، جبکہ انہیں احساس تک نہ ہو۔ الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ، جگری دوست یعنی خلیل کی جمع اخلا۔ اس روز قیامت کے دن جگری دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، الا المتقین، سوائے متقیوں کے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے کہ جن کی دوستی برقرار رہتی ہے۔ یا عبادی لا خوف علیکم اليوم، متقیوں سے کہا جائے گا اے میرے بندو آج تم پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا انتم تحزنون، نہ تم غمگین ہوگے۔ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے اور فرمان برداری اختیار کرتے ہیں۔ ان سے کہا جائے گا ادخلوا الجنت، جنت میں داخل ہو جاؤ، انتم وازواجکم تحبرون، اپنی بیویوں کے ساتھ تمہیں خوش کر دیا جائے گا۔ یطاف علیہم بصحاف من ذہب، گردش کرائے جائیں گے ان پر تھال سونے کے، واکواب اور ساغر، وفیہا ما تشتہی الانفس، ان کے لیے ہوں گی وہاں پر من چاہی چیزیں جن کو پرسیو کریں گے ان کے جی، وتلذ الاعین، اور آنکھوں کی لذت، وانتم فیہا خالدون، اور تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ وتلک الجنۃ التی اورثتموها بما کنتم تعملون، اور یہ رہی وہ جنت جس کا تمہیں وارث بنا دیا جائے گا، بما کنتم تعملون، تمہاری پرفارمنس کی وجہ سے۔ لکم فیہا فاکہۃ کثیرۃ منہا تاکلون، اور تمہارے لیے ڈھیروں لذیذ پھل ہوں گے جن میں سے تم کھاؤ گے۔ ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، یقیناً مجرم جہنم کے عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گے۔ لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون، نہ تو ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب اور وہ اس میں مایوس پڑے رہیں گے۔ وما ظلمناہم، اور ہم نے ان پر کوئی زیادتی نہیں کی، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم ڈھایا تھا۔ وَنَادَوْا یا مالک، اور وہ پکاریں گے اے مالک، یہ جہنم کے گارڈ کا نام ہے، اے مالک، لی یقضی علینا ربک، کیا ہی اچھا ہو کہ تمہارا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے، یعنی ہمیں موتیں دے دے۔ قال انکم ماکثون، تو مالک کہے گا کہ تم اسی حالت میں رہو گے۔ لقد جئناکم بالحق، اصل بات کیا ہے کہ ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے، ولیکن اکثرکم للحق کارہون، لیکن تم میں سے اکثریت کو حق ناگوار تھا، ناپسند تھا۔ ام ابرموا امرا، کیا ان اہل مکہ نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کسی اقدام کا؟ فإنا مبرمون، اچھا تو ہم بھی فیصلہ کر لیتے۔ ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، کیا انہوں نے سمجھ رکھا ہے کہ ہم نہیں سنتے ان کی راز کی باتیں اور ان کی سرگوشیاں؟ بلا ورسلنا، کیوں نہیں، اور ہمارے فرشتے لدیہم یکتبون، ان کے پاس موجود ہیں نوٹ کرنے کے لیے۔ یہ مضمون بھی آپ قرآن مجید میں کہیں اور نہیں دیکھیں گے۔ بڑا دلچسپ یہ ایک سوال ہے، قل ان کان للرحمن ولد، اے نبی ان سے کہو کہ اگر واقعی اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا، فانا اول العابدین، تو پھر میں اس کی بندگی میں بھی پہل کرتا۔ یہ آپ کو دیہاتوں کے اندر مل جائے گا کہ چوئی صاحب کا کمی جو ہے وہ جیسے بڑی چوئی صاحب کو سلام کرتا ہے، ویسے ہی وہ چھوٹی چوئی صاحب کو بھی سلام کرتا ہے، اس لیے کہ کل کو تو اسی نے چودھری بننا ہے۔ تو اصل مسئلہ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے نہیں، لیکن اگر واقعی اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھی ایسے ہی بندگی کرتے جیسے اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں۔ سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون، پاک ہے آسمانوں اور زمین کا رب
اور عرش کا رب، اما یصفون، ان باتوں سے جو اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. فذرہم یخوضوا ویلعبوا حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون. اے نبی ذرا چھوڑ دو انہیں کہ یہ غرق ہوں اور کھیلتے رہیں یہاں تک کہ یہ اس دن کو جا کر مل لیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے یا جس سے ان کو ڈرایا گیا ہے. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ، اور اللہ ہی تو آسمان میں بھی خدا ہے، وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، اور زمین پر بھی عبادت کے لائق. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، اور وہی حکمت والا سب کچھ جاننے والا ہے. وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، انتہائی بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کی بادشاہی آسمانوں اور زمین پر ہے. وما بینہما، اور ان کے مابین ہے. وعندہ علم الساعۃ، اور اسی کے پاس ہے قیامت کا علم. والیہ ترجعون، اور اسی کے حضور تم سب لوٹائے جاؤ گے. اور نہیں اختیار رکھتے وہ جنہیں پکارتے ہیں یہ اللہ کو چھوڑ کر کسی شفاعت کی، سوائے صرف سفارش صرف وہ کر سکتے ہیں سوائے ان کے کہ جو حق کی گواہی دیں. وہم یعلمون، اور وہ جانتے بھی ہوں. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُم، اور اگر تم ان سے پوچھو کہ بتاؤ بھلا ان کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو لازماً کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے. فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر کہاں سے وہ دھوکہ کھا رہے ہیں. وَقِيلِهِ يَا رَبِّ، قسم ہے رسول کی، کہ رسول کے اس قول کی کہ جب وہ کہیں گے یا ربی، اے میرے رب، ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، کہ یہ میری قوم کے لوگ ہیں جو مان کر نہیں دیتے. فاصفح عنہم، لہذا اے نبی تم درگزر سے کام لو ان کے بارے میں. وقل سلام، اور ان کو آخری سلام کہہ دو. فسوف یعلمون، ان قریب ان کو پتہ لگ جائیں گے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں.